السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ خیبر پختونخوا میں ناظرین گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ بدامنی میں اضافہ ہوا ہے۔ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں کافی بہتری آئی ہے، اس کے باوجود خیبر پختونخوا میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ سہولت کاری ان کو کون فراہم کر رہا ہے، فنڈنگ ان کی کون کر رہا ہے، اور دراندازی کیسے ہوتی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ساتھ ناظرین، انڈیا کے وزیر خارجہ جے شنکر نے بڑا اعتراف کیا ہے کہ امریکہ نے جو سیز فائر پاکستان اور انڈیا کے مابین کرایا تھا، اس میں انڈیا کو بتایا گیا کہ پاکستان ایک بڑا حملے کرنے جا رہا ہے، اس وجہ سے سیز فائر جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا۔ ناظرین، انڈیا کے وزیر خارجہ جے شنکر نے اعتراف کیا ہے کہ امریکہ کے نائب صدر وینس نے باقاعدہ کال کی مودی کو اور انفارم کیا گیا، اس ٹائم پہ میں وہاں پہ بیٹھا تھا کمرے میں، اور انفارم کیا گیا کہ پاکستان ایک بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے، ایک میسو حملہ پاکستان کی طرف سے ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ سیز فائر ہوئی۔ اب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ دوبارہ جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور بدلہ لینے کی کوشش کرے گا، پاکستان پہ حملہ کرے گا۔ اعتراف ناظرین انڈیا کے کئی سینئر آرمی کے اہلکار اور بحریہ کے اہلکار، ان کے پولیٹیشین جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ جہاں تک رہی بات حملے کی، تو میرا نہیں خیال کہ انڈیا اس کے بعد جو پاکستان نے ان کے ساتھ کیا ہے، جو جنگ محدود جنگ ہوئی ہے اور جو انڈیا کی چودراہٹ ختم ہوئی ہے، حالانکہ اگر انڈیا یہ حملہ پاکستان پہ نہ کرتا، پہلگام واقعے کے بعد سیدھا پاکستان پہ الزام لگا دینا اور ودن 10 منٹ پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا کر دینا، تو پوری دنیا نے وہ بھی دیکھا اور پاکستان کے موقف کو سراہا بھی۔ اس کے بعد پاکستان پہ ایک محدود جنگ مسلط کی گئی، اور اس محدود جنگ میں پاکستان نے انڈیا کے 6 سے 7 فائٹر جیٹ گرائے، جو پوری دنیا کے اخبارات میں، بڑے بڑے CNN میں، BBC میں، گارڈینز میں، الجزیرہ میں آپ دیکھیں تو اسکائی نیوز اور جتنے بھی بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں، وہاں سے خبریں نشر ہوئیں کہ پاکستان نے 5، 6، 7 فائٹر جیٹ جو ہیں، جس میں 3 رافیل 4.5 جنریشن کے انڈیا کے جو فرانس سے انہوں نے لیے تھے، وہ بھی پاکستان نے گرائے ہیں۔ وہ بھی پاکستان نے BVR میزائل استعمال کر کے، چائنا کا جیٹ NC جو پاکستان کا فائٹر جیٹ ہے، اس میں BVR میزائل استعمال کر کے انڈیا کے 6 سے 7 فائٹر جیٹ، جس میں 3 رافیل Su-30 MiG-29 جگوار، یہ پاکستان نے گرا دیے تھے۔ اور کمال پاکستان نے ناظرین یہ کیا تھا کہ 190-200 کلومیٹر کے فاصلے پہ BVR میزائل فائر کر کے سیٹلائٹ کے ذریعے، جو چائنا کا سیٹلائٹ ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ چائنا کے سیٹلائٹ اس ٹائم پہ زیادہ ہیں اور وہ مؤثر ہیں، اس کو استعمال کر کے الیکٹرانک وارفیئر کو پاکستان نے استعمال کیا، واک سسٹم کو استعمال کیا، سائبر حملے کیے گئے، اور ایک کامیاب حکمت عملی کے تحت پاکستان نے کھڑے مطلب وہ ڈاگ فائٹ تھی نہیں جو فلموں میں، انڈیا کی فلموں میں ہوتی ہے کہ پاکستان کے فائٹر جیٹ کا پیچھا کیا جائے، میزائل داغ دیا جائے اور پاکستان کے فائٹر جیٹ کو گرا دیا جاتا ہے فلموں میں۔ اب پاکستان نے وہ فلموں کا ان کا طریقہ ہی ختم کر دیا۔ پاکستان نے 200 کلومیٹر 190 کلومیٹر سے PL-15 BVR میزائل استعمال کر کے انڈیا کے 6 سے 7 فائٹر جیٹ گرا دیے۔ دنیا کے لیے ایک انوکھی جنگ تھی کہ پاکستان نے 6-7 فائٹر جیٹ گرائے، اور جو PL-15 تھا اس کا ٹیسٹ بھی ہو گیا، اور J-10C 4.5 جنریشن کا جو فائٹر جیٹ ہے، وہ بھی کامیابی سے اس نے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ تو پاکستان نے، انڈیا نے بھی اعتراف کیا، ان کے جو ڈیفنس انچارج ہیں انل چوہان، انہوں نے بھی اعتراف کیا تھا۔ شیف کمار نے جو ان کی بحریہ کے کیپٹن ہیں، انہوں نے بھی پرسوں اعتراف کیا۔ اب اعتراف آہستہ آہستہ ہو رہا ہے۔ اب جے شنکر نے، وزیر خارجہ نے اعتراف کر لیا ہے کہ ایک میسو اٹیک جو ہے وہ امریکہ کے نائب صدر نے، وینس نے آگاہی دی انڈیا کو، پرائم منسٹر مودی کو، نریندر مودی کو، کہ پاکستان بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے۔ اس کے بعد سیز فائر ہوا۔ تو یہ تو اب اپنے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کہ پاکستان نے پہل کر دی اور پاکستان نے فون پہ بتا دیا کہ سیز فائر کرتے ہیں اور ہم نے سیز فائر کر دی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اپنی عوام کو بندہ بیوقوف بنا لیتا ہے۔ جب آپ کا اپر ہینڈ تھا اور آپ نے حملہ ہی کیا تھا، تو پھر آپ جو بڑی بڑی بھاشن آپ دیتے ہیں کہ ہم نے ان سے آزاد کشمیر چھین لیں گے، بلوچستان ان سے لے لیں گے، تو پھر لے لیتے۔
مگر نہیں، ان کو اندازہ ہو گیا. اور دیکھیے انڈیا کے ساتھ جو ہماری محدود جنگ ہوئی ہے، اتنے بڑے ملک کی 2400 فائٹر جیٹ ان کے پاس ہیں، مگر آپ نے انڈیا کی فضائیہ کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنے لڑاکا اڑائے ہیں اور آپ پہ حملہ کیے. جیسے ہی پاکستان نے ان کے فائٹر جیٹ گرائے، امریکہ کی طرف سے اس کو دوسری کال بھی گئی تھی کہ بارڈر سے اپنے فائٹر جیٹ کو 300 کلومیٹر اندر لے کے جائیں، کیونکہ BVR PL-15 جو میزائلز ہیں وہ چائنا نے وہ جو فروغ کے لیے رکھے ہوتے ہیں وہ نہیں ہے، ان کو اوریجنل دیے ہوئے ہیں جن کی 300 کلومیٹر تک क्षमता ہے مارنے کی. طاقت جو ہے وہ 300 کلومیٹر ہے ان کی. تو پھر یہ 300 کلومیٹر اپنے فائٹر جیٹ لے کے انہوں نے گراؤنڈ کر دیے تھے. تو آگے مجھے نہیں لگتا کہ اتنی بڑی جو ان کو بڑا نقصان ہوا ہے ہزیمت کے بعد، وہ پاکستان پہ دوبارہ حملے کی جسارت کریں گے یا کوشش کریں گے. ہاں، نریندر مودی کی چھوی خراب ہوئی ہے، ان کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا ہے. وہاں پہ ہندوتوا 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی میں 80 کروڑ ہندو ہیں، اور سارے ہندو نریندر مودی کے ساتھ نہیں ہیں، مگر زیادہ اکثریت وہاں پہ نریندر مودی کے ساتھ ہے. ہندوتوا ہے، RSS ہے، وہاں پہ یہ کوشش کی جا رہی ہے. تو اب نریندر مودی نے 10 سالہ حکومت کی ہے، آگے اس کو لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آگے مزید جائے گا، مگر مجھے نہیں لگتا کہ اب جو ڈیمیج پاکستان نے ان کا کیا ہے، ایک تو چودراہٹ ان کی ختم ہو گئی ہے، اور ان کو لگ رہا تھا کہ یہ گریٹ پاور ہے ایشیا میں، اور ان کی ڈپلومیسی میں ناظرین جو انہوں نے انیشیٹو لیا تھا کہ ہم باہر ممالک میں بھی کارروائیاں کریں گے جس طرح اسرائیل کارروائی کرتا ہے. انہوں نے کینیڈا میں، US میں، فرانس میں کوشش کی اور ان کو منہ کی کھانی پڑی. وہاں انہوں نے بتا دیا تھا کہ آپ ایک معاشی طاقت تھے، ہم سمجھ رہے تھے، آپ ایگریسو بنے ہوئے ہیں، آپ چودراہٹ کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے ان کی چھوی کافی خراب ہو گئی. اگر اکانومی میں آگے جاتے جس طرح چائنا جا رہا ہے تو پھر ان کے لیے بہتر تھا، مگر نریندر مودی نے جو پھر پاکستان میں پھر اپنی چودراہٹ جو ایشیا میں چھوٹے ممالک پہ تھی، خیر پاکستان تو شروع سے ہی برابری کی سطح پہ انڈیا سے بات کر رہا ہے، چاہے معاشی پرابلم جتنے بھی ہو، مگر پاکستان برابری کی سطح پہ انڈیا سے بات کرتا ہے. اور میرے خیال میں اگر انڈیا یہ حملہ نہ کرتا تو انڈیا فائدے میں رہتا. اب انڈیا کی چودراہٹ بھی ختم ہو گئی اور پاکستان کا اپر ہینڈ آ گیا ہے. ویسے تو جنگ سے پہلے ہی تجزیہ نگار انڈیا کی بھی بول رہے تھے کہ پاکستان کی فضائیہ ہے وہ کافی آگے ہے، اور پروین ثانی جو ان کا بڑا تجزیہ نگار ہے اور آرمی ریٹائرڈ جنرل ہے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ الیکٹرانک وارفیئر، سائبر اور جو سیٹلائٹ سسٹم ہے، جو ان کے طیارے ہیں، جو ان کے پائلٹ ہیں، وہ کمال مہارت رکھتے ہیں. اور 2019 سے ہی انہوں نے اپنی تیاری مکمل کر لی تھی، اور پاکستان فضائیہ جو ہے وہ بہت آگے ہے. اب اس کے بعد پاکستان کو اب ایک آدھ ماہ میں پاکستان کو J-35 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ مل جائیں گے، جو انڈیا کو دور دور تک ملنے کے امکانات نہیں ہیں، کیونکہ رشیا سے یہ Su-57 لینا چاہ رہے ہیں، امریکہ سے F-35 کی بات چل رہی ہے، مگر وہ اتنا آسان ہے نہیں کہ 2028-2029 تک ان کو مل جائے. پاکستان کو 2-2.5-3 مہینے میں، جو اگست میں بتایا جا رہا تھا، زیادہ تر خبریں چل رہی تھیں، مگر اتنا جلدی پاکستان کو بھی نہیں ملنے. ایران کو J-10C مل رہے ہیں، اور پاکستان کو J-35 جو ہے وہ پاکستان کو 3-4 ماہ میں مل جائیں گے. تو پاکستان کا آلریڈی اپر ہینڈ ہے ان فضائیہ پہ اور آرمی پہ. اب ان کا سارا پریشر جو ہے ان کی آرمی پہ، انڈیا پہ آیا ہوا ہے. بدلہ لینے کی طاق میں بیٹھے ہیں، مگر میرے خیال میں اس سے زیادہ نقصان جو ہے وہ انڈیا کا ہوگا، اور یہ انڈیا بھی سمجھ رہا ہے. مگر نریندر مودی ہر ممکن کوشش کرے گا کہ ان کی چھوی جو ہے اس میں بہتری آئے. ایسا لگ رہا ہے کہ انڈیا مزید اگر حملہ کرتا ہے پاکستان پہ تو اس کو مزید ہزیمت کا سامنا ہوگا، ان کا نقصان اس سے بھی زیادہ ہوگا، اور وہ جو دوسرا فیز ہوگا جنگ کا وہ پھر بہت دور جائے گا اور رکنے کا نام نہیں لے گا. ناظرین، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی، شدت پسندی، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ 2007 سے اگر ہم اندازہ لگائیں تو دہشت گردی خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے. اس طرح بلوچستان میں بھی دہشت گردی اور شدت پسندی میں کافی اضافہ ہے. مگر یہ حالیہ جو افغان طالبان کے ساتھ پاکستان کے چائنا میں جو مذاکرات ہوئے تھے، اور CPEC میں افغانستان کو شامل کیا تھا، مطلب CPEC ایکسٹینڈ کیا گیا تھا افغانستان تک، اس کے بعد معمول سے ہٹ کے تعلقات پاکستان کے بہتر ہوئے. اور افغان حکومت نے بھی، طالبان نے بھی کئی ایسے کارروائیاں کی ہے جس سے اندیہ ملتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو ہیں وہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور جو شدت پسندی اور دہشت گردی ہے اس میں تعاون بھی کر رہے ہیں.
اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ خیبر پختونخوا میں اس ٹائم پہ ایک بار پھر آگ لگی ہوئی ہے اور روزانہ کے حساب سے دہشت گردی اور شدت پسندی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پچھلے دنوں سیکیورٹی فورسز کے 13 اہلکاروں پہ جو ای ڈی حملہ کیا گیا تھا، اس میں 13 شہادتیں ہوئی تھیں، 13 جوانوں کی شہادتیں ہوئی تھی، 24 بیچ میں زخمی تھے۔ ایک بڑا حملہ تھا جس پہ پاکستان نے افغان حکومت سے رابطہ بھی کیا تھا اور وہاں سے اس کے تانے بانے بھی مل رہے تھے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ٹی ٹی پی کے کنڑ میں اور کندہار میں 3 اہم کمانڈر کو ہلاک کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا تھا اور افغان طالبان نے جو ٹی ٹی پی طالبان ہیں ان کو غیر مسلح کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے اور ان کے خلاف کارروائیاں بھی کی ہیں اور کریک ڈاؤن بھی شروع کر دیا تھا۔ کل بھی ہم نے دیکھا کہ باجوڑ میں ایک بڑا حملہ ہوا ہے، مگر اس حملے کو داعش خراسان نے قبول کیا ہے اور اس میں ناظرین جو ہے 3 سینئر افیسر اور ایک بیچ میں کانسٹیبل جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، 12 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر ان کی شہادت ہوئی تھی، 7 تحصیلدار کی ہوئی تھی، صوبیدار تھے ایک ان کی ہوئی تھی، ایک کانسٹیبل تھا وہ بیچ میں شہید ہو گئے تھے اور 12 بیچ میں زخمی تھے۔ تو کارروائیاں ناظرین خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہیں۔ اب بھی جو آج کارروائیاں ہوئی ہیں جنوبی وزیرستان میں، پولیس کی ڈی ایس پی پہ جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے۔ وانا تحصیل تولے خالہ میں جانے والی گاڑی، پولیس کی جو گاڑی تھی اس پہ دہشت گردوں نے فائرنگ کی، جو گات میں بیٹھے ہوتے ہیں، گوریلا وار کرتے ہیں طالبان جو ہیں، اور اس میں ڈی ایس پی رحمین زخمی ہے۔ اس طرح ناظرین جو دوسرا واقعہ ہوا ہے دیر میں، کیونکہ پورے دیر میں تھوڑا بہت خیبر پختونخوا میں امن رہا ہے، جنوبی اضلاع میں شدت پسندی اور دہشت گردی بہت زیادہ ہے، جہاں پہ ہزاروں طالبان موجود ہیں اور سیکیورٹی بیسز روزانہ کے حساب سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی کر رہی ہے۔ تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں ہوتی ہیں جس میں شدت پسندوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ان کو آسانی سے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ مگر یہ جو پاکستان میں ٹی ٹی پی، حافظ گل بہادر گروپ جو کسی زمانے میں گٹ طالبان ہوا کرتے تھے، لشکر اسلامی وہ بھی گٹ طالبان میں تھے، اور اس طرح ناظرین جماعت الحرار اور دیگر تنظیمیں جو ہیں جو ذیلی تنظیمیں ہیں حافظ گل بہادر گروپ کی اور ٹی ٹی پی کی، وہ باقاعدہ اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ دیر میں ناظرین امن تھا اور وہاں پہ جمعیت علماء اسلام جو مذہبی گھرانے کے لوگ ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور جو سیکیورٹی اداروں سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ فوج کے ہوں، چاہے وہ ایف سی کے ہوں، نیم فوجی دستے ہوں، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ ریٹائرڈ اہلکار ہو، ریٹائرڈ اہلکار ہوں، افواج پاکستان کے یا پولیس کے، ایف سی کے، ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کی ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہے۔ اب مذہبی جماعتوں کی جا رہی ہے۔ ایک بار پھر دیر میں جو ہے وہ مفتی حبیب اللہ حقانی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور ان کو جمعیت علماء اسلام کے رہنما تھے، ان کے امیر تھے، ان کو جو ہے وہ شہید کیا گیا ہے۔ بنو میں ایک واقعہ کیا گیا ناظرین، جو دہشت گردوں نے ایک عجیب قسم کا واقعہ کیا ہے کہ وہاں پہ کوڈ کاپٹر کو پولیس اسٹیشن پہ حملہ کیا ہے۔ اب جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس آ گئی ہے، ڈرونز ان کے پاس آ گئے ہیں، کوڈ کاپٹر وہ استعمال کر رہے ہیں اور پولیس اسٹیشن کو اس سے نشانہ بنایا۔ اب ان کی باقاعدہ جو ہے ان کو فنڈنگ مل رہی ہے، ان کی سہولت کاری کی جا رہی ہے، علاقے کے لوگ بیچ میں شامل ہو سکتے ہیں، پیسے دے کے شامل ہو سکتے ہیں، ڈرا دھمکا کے لوگ شامل کرتے ہیں اور باقاعدہ بڑی کارروائیاں کرتی ہیں۔ اس میں ناظرین حملہ تو کیا گیا ہے، پولیس اسٹیشن میں کوئی نقصان نہیں ہوا، مگر 2 افراد جو تھے وہ بیچ میں زخمی ہو گئے ہیں۔ اس طرح ناظرین چارسدہ میں یہ بھی ایک پرامن علاقہ ہے، چارسدہ، مردان، ثوابی ہو گیا، پشاور ہو گیا۔ اب یہاں بھی شدت پسندی جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے اور چارسدہ میں کارروائی کی گئی ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا ہے جس میں 2 شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ کل ہم نے دیکھا ہے کہ لکی مروت میں جو گیس پائپ لائن تھی، بیٹنی گیس فیڈر جو پنجاب جانے والی مین ٹرانسمیشن لائن تھی، اس کو دھماکہ خیز مواد سے، بم سے جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا تھا اور پنجاب کی سپلائی جو ہے وہ گیس کی بند کر دی گئی تھی۔ وزیرستان ناظرین مکمل طور پہ جل رہا ہے، وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہاں پہ ایک نوجوان ہے میر علی حیدر خیل بابر خیل میں، مسلح افراد نے جو ہے وہ احترام داوڑ کو جو ہے وہ گھر کے سامنے شہید کر دیا ہے۔ الزام اکثر لگاتے ہیں کہ یہ جو ہے ایجنسیوں کے لیے کام کرتے ہیں اور یہی الزام لگا کے ان کو پھر شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو علاقے میں پوری بدامنی ہے۔ یہ جنوبی اضلاع جو ٹانک، بنو، ڈی خان، لکی مروت، کرک، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، ایون باجوڑ، اب تو دیر بھی بیچ میں آ گیا، چارسدہ میں کارروائی ہوئی ہے۔ تو خیبر پختونخوا میں جو ایک انویسٹمنٹ تو آپ بھول جائیں، کاروبار بھی آپ بھول جائیں، جس صوبے میں امن نہ ہو وہاں پہ کاروبار تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔
زیادہ تر لوگ ملک سے باہر جا رہے ہیں، ڈگری عوام کے پاس ہے مگر ان کو روزگار نہیں مل رہے۔ اب تو وہاں کے لوگ روزگار بھی نہیں مانگ رہے، مہنگائی سے پریشان لوگ روزگار بھی نہیں مانگ رہے، وہ امن مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بس صرف جینے دیا جائے، اپنے سرزمین پہ اپنے علاقوں میں ہمیں رہنے دیا جائے، شدت پسندی کا خاتمہ ہو تاکہ صوبے میں امن ہو، علاقے میں امن ہو۔ اب تو وہ صرف امن مانگ رہے ہیں۔ پاکستان افغانستان کے تعلقات چائنا کے وزیر خارجہ نے جب سی پیک کو ایکسٹینڈ کیا افغانستان تک تو ایسا لگا کہ پاکستان کے تعلقات مزید بہتر ہوں گے، اور پاکستان کے تعلقات بڑے اچھے بھی ہو گئے ہیں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان سرزمین پہ پاکستان ٹی ٹی پی کے 5 سے 6,000 ساڑھے 6,000 مسلح طالبان کو انہوں نے پناہ غزنی میں دی ہوئی ہے، جو کنڑ میں تھے، خوست میں تھے، پکتیا میں تھے، پکتیکا میں تھے۔ وہ بارڈر لائن سے اٹھا کے ان کو غزنی میں آباد کیا گیا ہے، ان کو وہاں پہ کوارٹروں میں رکھا گیا ہے۔ ان کے جو صوبائی امیر ہیں، جو ضلعی کے امیر ہیں، ان کی سرپرستی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہیں سے ٹی ٹی پی، حافظ گل بہادر، لشکر اسلامی، جماعت الحرار وہ انسٹرکشن دیتے ہیں اور پاکستان میں کارروائیاں ہوتی ہیں۔ اب افغان طالبان نے بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے ان کے خلاف باقاعدہ مہم شروع کر دی ہے، اور ان کو غیر مسلح کیا جا رہا ہے۔ 3 ان کے اہم کمانڈر کو کنڑ میں اور قندھار میں ہلاک بھی کیا گیا ہے، جو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ایک انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی تھی، جن میں ان تینوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ اب ناظرین، ہر دور میں ہمارے افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ تعلقات اس حد تک رہے ہیں کہ بس پڑوسی ممالک ہونے کے ناطے ہمارے تعلقات تھے۔ انڈیا کا زیادہ انفلوئنس جو ہے وہ افغانستان میں آپ سردار داؤد کے، ظاہر شاہ کے، نجیب اللہ کے، حامد کرزئی کے دونوں ادوار، اس کے بعد اشرف غنی کے دونوں ادوار، اور اب طالبان۔ تو ہر دور میں انڈیا کے تعلقات ایران کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ اچھے رہے، اور انڈیا جو ہے وہ دیگر ممالک کے بنسبت افغانستان اور ایران کو پریفرنس دے رہا ہے اس ایشیا میں۔ اس کی بڑی وجہ پاکستان ہے۔ یہ جو بارڈر ہے 2640 کلومیٹر کا افغانستان کے ساتھ پاکستان کا جو ڈیورنڈ لائن ہے، اس میں ناظرین انڈیا جو ہے وہ آسانی سے بلوچستان میں پراکسی وار کرا رہا ہے، انسرجنسی جیسے حالات ہیں بلوچستان میں، اور سیم پوزیشن خیبر پختونخوا کی ہے۔ تو وہاں پہ یہ آسانی سے ایران کے تھرو بلوچستان میں پاکستان میں اسٹیبلٹی جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں افغانستان کے تھرو ہو رہی ہے، اور جدید اسلحہ اور ڈرونز، کوڈ کاپٹر اب ان شدت پسندوں کے ہاتھ میں آ گئے ہیں۔ امریکہ نے تو اربوں ڈالر کا اسلحہ چھوڑا تھا، سنائپرز گنز جو 1-1.5 کلومیٹر جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کے خلاف استعمال ہوتے ہیں، اور ساتھ ناظرین جو نائٹ گگلز ہیں وہ بھی استعمال ہوتی ہیں 1 کلومیٹر، تقریباً اتنا ہی، آدھا کلومیٹر، ہاف کلومیٹر میں۔ تو سیکیورٹی فورسز کے لیے بھی بڑی مشکلات تھی کہ ان کے پاس جدید اسلحہ ہے، اور امریکہ اتنا اسلحے کا ڈھیر جو چھوڑ کے گیا ہے، جو طالبان کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، ہم نے کسی کو نہیں دیا، تو ان کے ہاتھ کیسے لگ گیا؟ یا تو یہ بیچا گیا ان پہ، افغانستان میں بکتا ہے جگہ جگہ پہ، اور یا جو ہے یا تو یہ اسلحہ ان کو بیچا گیا ہے، بیچنے کی تو نوبت افغان حکومت کو نہیں آئے گی۔ تحریک طالبان اور پاکستان میں جتنے بھی شدت پسند ہیں ان کے پاس امریکی اسلحہ پہنچ گیا۔ اب وہ اتنے مسلح ہیں کہ جو آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ امریکہ اور نیٹو، ان کا چھوڑا ہوا جدید اسلحہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ لگ چکا ہے، اور پاکستان کے خلاف وہ مسلسل لڑ رہے ہیں، اور سنائپرز گن استعمال کے، نائٹ گگل استعمال کر کے، ڈرونز استعمال کر کے، کوڈ کاپٹر استعمال کر کے ایک فورس کی طرح باقاعدہ جو ہے وہ پاکستانی افواج کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔